मोहतरम नाजरीन, इसमें शक नहीं कि जैसे तमाम अंबिया कराम का तरीका कार रहा है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी कौम आद पर अपनी हक्कानियत साबित करने के लिए मोजज़े भी दिखाए होंगे। लेकिन उन लोगों ने अपने किब्र गुरूर की वजह से दीगर हट धर्म कौमों की तरह मोजज़ात का इनकार किया और उन्हें जादू करार दिया और उन्हें इत्तफाकी हवादिस गर्दाना कि जिन्हें किसी मामले में दलील करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर जुनून की तोहमत लगाई, और जुनून भी वो जो उनके ज़ौमे नाक़िस में उनके खुदाओं के गज़ब का नतीजा था, जो उन लोगों के बेहुदापन और खुराफात परस्ती की खुद एक बेहतरीन दलील है। इसकी मजीद वजाहत आगे पेश की जा रही है। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला क़ससुल अंबिया की 25वीं किस्त। ये बात किसी भी साहिब फहम से पोशीदा नहीं है कि बेजान और बेशऊर पत्थर और लकड़ियां जो खुद अपने बंदों की मदद की मोहताज हैं, एक अक्लमंद इंसान से किस तरह उसकी अक्ल शऊर छीन सकती हैं। इलावा अज़ी उनके पास हूद अलैहिस्सलाम के दीवाना होने की कौन सी दलील थी? अगर ये दीवानगी की दलील है तो फिर तमाम मुस्लिहीन जहान और इनकलाबी लोग जो गलत रवश और तरीकों के खिलाफ कयाम करते हैं, सब दीवाने होने चाहिए। नौज़बिल्लाह। कौम आद ने अपने तर्ज अमल से साबित किया कि जब लोग इज्तमाई तौर पर पटड़ी से उतर जाएं तो नामाकूल दलीलें ही उनके लिए अक़लियत का मयार ठहरती हैं। बहरहाल हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी थी इस गुमराह और हट धर्म कौम को दंदान शिकन जवाब देते, ऐसा जवाब जो मंतक की बुनियाद भी होता और ताकत से भी अदा होता। उन्होंने जवाब में चंद जुमले कहे, मैं खुदा को गवाही के लिए बुलाता हूँ और तुम सब भी गवाह रहो कि मैं इन बुतों और तुम्हारे खुदाओं से बेजार हूँ। ये उस तरफ इशारा था कि अगर ये बुत ताकत रखते हैं तो उनसे कहो कि मुझे खत्म कर दें। मैं जो अलल ऐलान उनके खिलाफ जंग के लिए उठ खड़ा हुआ और बरमला इनसे बेजारी और नफरत का ऐलान कर रहा हूँ, तो वो क्यों खामोश और मुअत्तल हैं? किस चीज के मुंतजिर हैं और क्यों मुझे नाबूद और खत्म नहीं कर देते? इसके बाद मजीद फरमाया कि ना फकत ये इन बुतों से कुछ जाहिर नहीं हो सकता, बल्कि तुम भी इतनी कसरत के बावजूद किसी चीज पर कुदरत नहीं रखते। अगर सच कहते हो तो तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ जो साजिश कर सकते हो कर गुजरो और मुझे लम्हा भर के भी मोहलत न दो। मैं तुम्हारी इतनी कसीर तादाद को क्यों कुछ नहीं समझता और क्यों तुम्हारी ताकत की कोई परवाह नहीं करता? तुम जो कि मेरे खून के प्यासे हो और हर किस्म की ताकत भी रखते हो, आओ, मेरा रखवाला अल्लाह है जिसकी कुदरत सब ताकतों से बालातर है। मैंने खुदा पर तवक्कुल किया जो मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है। ये खुद इस बात की दलील है कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। अगर सही तौर पर सोचो तो ये खुद एक किस्म का मोजज़ा है कि एक इंसान तन तनहा बहुत से लोगों के बेहुदा अकायद के खिलाफ उठ खड़ा हो, जबकि वो ताकतवर और मुतअस्सिब भी हो। इसके बावजूद उसमें खौफ व खतरा की कोई आसार नजर नहीं आते और फिर ना उसके दुश्मन उसके खिलाफ कुछ कर सकते हो। आखिरकार हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं, अगर तुम राह हक से रूगर्दानी करोगे तो उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपना पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है। ये इस तरफ इशारा है कि ये गुमान न करो कि अगर मेरी दावत कबूल न की जाए तो मेरे लिए कोई शिकस्त है। मैंने अपना फरीजा अंजाम दे दिया है और फरीजा की अंजाम दही कामयाबी हुआ करती है, अगरचे मेरी दावत कबूल न की जाए। दरअसल ये सच्चे रहबरों और राह हक के पेशवाओं के लिए एक दर्स है कि उन्हें अपने काम पर कभी भी खस्तगी और परेशानी का एहसास नहीं होना चाहिए, चाहे लोग उनकी दावत को कबूल भी न करें। जैसा कि बुत परस्तों ने भी आपको धमकी दी थी, उसके बाद आप उन्हें शदीद तरीके पर अजाब इलाही की धमकी देते हुए कहते हैं, अगर तुमने दावत हक कबूल न की तो खुदा अनकरीब तुम्हें नाबूद कर देगा और किसी दूसरे गुरोह को तुम्हारा जानशीन बना देगा और तुम उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और ये भी जान लो कि मेरा परवरदिगार हर चीज का मुहाफिज है और हर हिसाब किताब की निगहदारी करता है। ना मौका उससे हाथ से जाता है और ना वो मौका की मुनासिबत को फरामोश करता है, ना वो अपने अंबिया और दोस्तों को फरामोश करता है और ना किसी शख्स का हिसाब किताब उसके इल्म से पोशीदा होता है, बल्कि वो हर चीज को जानता है और हर चीज पर हावी है। बिलाखिर इस जालिम कौम पर अबदी लानत हुई। कौम आद और उनके पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम की सरगुज़श्त कौम आद और उनके पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम की सरगुज़श्त से मरबूत आयात के आखिरी हिस्से में उन सरकशों की दर्दनाक सजा
اور عذاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جب ان کے عذاب کے بارے میں ہمارا حکم آ پہنچا تو ہود اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لا چکے تھے، ہماری ان پر رحمت اور لطف خاص نے انہیں نجات بخشی۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا گیا، ہم نے اس صاحب ایمان قوم کو شدید عذاب سے رہائی بخشی۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ بے ایمان، سرکش اور ظالم افراد کے لیے عذاب و سزا معین کرنے سے پہلے صاحب ایمان قوم کی نجات کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ یہ خیال پیدا نہ ہو، جیسا کہ مشہور ضرب المثل ہے، کہ عذاب الہی کے موقع پر خشک و تر سب جل جاتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کریم، حکیم اور عادل ہے، اور محال ہے کہ وہ ایک بھی صاحب ایمان شخص کو بے ایمان اور گنہگار لوگوں کے درمیان عذاب دے، بلکہ رحمت الہی ایسے افراد کو عذاب و سزا کے نفاذ سے پہلے ہی امن و امان کی جگہ پر منتقل کر دیتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ طوفان آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نجات تیار تھی، اور اس سے پہلے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے شہر تباہ و برباد ہوں، حضرت لوط اور آپ کے انصار راتوں رات حکم الہی سے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ مناسبت بھی قابل ملاحظہ ہے کہ قوم عاد کے لوگ سخت اور بلند قامت تھے، ان کے قد کو کھجور کے درختوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اسی مناسبت سے ان کی عمارتیں مضبوط، بڑی اور اونچی تھیں۔ قرآن مجید قوم عاد پر عذاب الہی کے بارے میں فرماتا ہے، ہم نے ان پر وحشت ناک، سرد اور تیز آندھی ایک ایسے منحوس دن میں جو بہت طویل تھا ان کی طرف بھیجی۔ اس کے بعد اس تیز آندھی کی کیفیت کے بارے میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لوگوں کو گن کھائے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح اکھاڑ دیا، اور وہ ان کو ہر طرف پھینکتی تھی۔ قوم عاد کے لوگ قوی الجثہ تھے، انہوں نے تیز آندھی سے بچنے کے لیے زمین میں گڑھے کھود رکھے تھے اور زیر زمین پناہ گاہیں بنا رکھی تھیں، لیکن اس روز آنے والی آندھی اتنی زوردار اور طاقتور تھی کہ ان کو ان کی پناہ گاہوں سے باہر نکالتی تھی اور ادھر ادھر پھینکتی تھی۔ یہ آندھی ان کو اس زور سے زمین پر پٹکتی تھی کہ ان کے سر تن سے جدا ہو جاتے تھے۔ آندھی اس قدر تیز تھی کہ پہلے ان کے ہاتھوں، پیروں اور سروں کو جدا کرتی تھی، اس کے بعد ان کے اجسام کو بے شاخ و برگ کھجور کے طرح زمین سے اکھاڑتی تھی اور ادھر ادھر لیے پھرتی تھی۔ قرآن کریم اس قوم کے عذاب کے بارے میں دوسری جگہ کہتا ہے، قوم عاد کی سرگزشت میں بھی ایک آیت و عبرت ہے، جب ہم نے ان پر ایک عقیم اور بغیر بارش کا طوفان بھیجا۔ ہواؤں کا عقیم اور بانجھ ہونا اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ بارش برسانے والے بادل اپنے ساتھ لے کر نہ چلیں، گھاس اور نباتات میں اپنے عمدہ اثرات نہ چھوڑیں، ان میں کوئی فائدہ اور برکت نہ ہو، اور ہلاکت و نابودی کے سوا کوئی چیز ہمراہ نہ لائیں۔ اس کے بعد اس سخت آندھی کی خصوصیت جو قوم عاد پر مسلط ہوئی تھی بیان کرتے ہوئے قرآن مزید کہتا ہے، وہ جس چیز کے پاس سے گزرتی تھی اس کو نابود کیے بغیر نہ چھوڑتی تھی، اور خشک کٹی پھٹی گھاس یا بوسیدہ ہڈیوں کی صورت میں بدل دیتی تھی۔ یہ تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ قوم عاد کی تیز آندھی ایک عام تیز آندھی نہیں تھی، بلکہ انہیں تباہ کرنے اور کوٹنے، چھٹنے یا پھر پیٹنے کے علاوہ فزیکل دباؤ سے جلانے اور زہریلا بنانے کی خاصیت رکھتی تھی، جو طرح طرح کی اشیاء کو بوسیدہ اور کہنا بنا دیتی تھی۔ اس طرح خدا کی قدرت نسیم سحر کو ایک تیز آندھی میں بدل کر بڑی بڑی طاقتور قوموں کو اسی طرح درہم برہم کر دیتی ہے کہ صرف ان کے بوسیدہ جسم باقی رہ جاتے ہیں۔ قرآن پاک اس کے بعد اس تیز اور سرکوب کرنے والی آندھی کی ایک دوسری صفت کو بیان کرتے ہوئے مزید فرماتا ہے، خدا نے اس تیز آندھی کو اس قوم پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ان کی بنیادیں اکھاڑنے کے لیے مسلط کیے رکھا۔ 7 راتوں اور 8 دنوں میں اس عظیم قوم کی وسیع اور بارونق زندگی بالکل تباہ و برباد ہو گئی اور ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پراگندہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے قرآن پاک کہتا ہے، اگر تو وہاں ہوتا تو مشاہدہ کرتا کہ وہ ساری قوم منہ کے بل گری پڑی ہے اور وہ سب لوگ سوکھے اور کھوکھلے درختوں کی طرح ڈھیر ہو گئے ہیں۔ کتنی عمدہ تشبیہ ہے جو ان لوگوں کی طویل قد و قامت کو بھی واضح کرتی ہے، ان کے جڑ سے اکھڑ جانے کو بھی ظاہر کرتی ہے، اور خدا کے عذاب کے مقابلے میں ان کے اندر سے خالی ہونے کو بھی بیان کرتی ہے، اس طرح کہ وہ تیز آندھی جدھر چاہتی ہے انہیں آسانی کے ساتھ
لیے جاتی ہے۔ قرآن اس واقعے کے آخر میں مزید کہتا ہے، کیا تم ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ آج نہ صرف قوم عاد کا کوئی نام و نشان باقی نہیں، بلکہ ان کے آباد شہروں اور پرشکوہ عمارتوں کے کھنڈرات اور ان کے سبز کھیتوں میں سے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ان سب کی بجائے ایک لق و دق اور پر ہیبت صحرا اس قوم کے تباہ کن انجام کا عبرتناک منظر پیش کر رہا ہے۔ یہاں یہ وضاحت بھی کر دی جائے تو بہتر ہے کہ سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ یہاں کئی مترجین نے اخاہم کا ترجمہ ان کا بھائی کیا ہے، جبکہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ ہم قوم کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ پوری قوم کے افراد حضرت ہود علیہ السلام کے حقیقی بھائی بھی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ کا نبی کفار کا دینی بھائی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام صرف ان کی قوم کے ایک فرد تھے، اور تفسیر کبیر کے مطابق یہی علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے۔ اور صالح علیہ السلام کو سمود کا ہم قوم کہہ کر کفار مکہ کا رد کیا گیا، جو یہ کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری قوم سے ہو کر نبی کیسے بن گئے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، قوم عاد سے ہود علیہ السلام تھے لیکن ان کے نبی تھے، سمود کی قوم سے صالح علیہ السلام تھے لیکن ان کے نبی تھے۔ ناظرین محترم، یہ سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجیے، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ نگہبان۔